شہادت ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے، استغفار روزانہ کثرت سے کرنی چاہیے. جب بھی گناہ ایسا ہو جائے یا شک پڑے کہ یہ کام ایسا لگتا ہے کہ نافرمانی ہوگی اللہ کی، فوراً توبہ کر لینی چاہیے. اگر کوئی اور بندہ بھی توجہ دلائے کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، گناہ والا کام کیا ہے، فوراً تو بحث کی بجائے نہیں میں نے کب کیا ہے، یہ تو گناہ نہیں، دلیلیں دینے کی بجائے توبہ کر لیں تو کیا حرج ہے. بالفرض نہیں بھی کیا تو توبہ کرنے میں نقصان تو نہیں ہے. کوئی اگر کہے بھی کہ آپ نے یہ جملہ غلط کہا ہے، فوراً کلمہ پڑھیں، آپ مسلمان ہو. دوبارہ آگے سے لڑ پڑتے ہیں، میں نے کب یہ غلط کیا ہے تو مجھے کافر کر دیا تم نے. بحث کرنے کے بجائے بھی پڑھ لو کلمہ، ثواب کا ہی کام ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے، تو کلمہ پڑھ لینا چاہیے. اگر شک ہو کہ مجھ سے لگتا ہے کوئی ایسا منہ سے کفر نکل گیا ہے، فوراً کلمہ پڑھ لیں، فوراً استغفار کر لیں، بحث نہ کی جائے. تو اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، جو بہت توبہ کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، جو بہت توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. بہت عظیم عمل ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور توبہ کرنے والے کو فلاح نصیب ہوتی ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. توبہ کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں. انسان ہے، گناہ ہو ہی جاتے ہیں زندگی میں، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. توبہ کرنے والے کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیم. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے. اس کی سواری جب وہ بیدار ہو تو سواری اس کی جا چکی ہو، گم ہو چکی ہو. اسے تلاش کرے یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا. پھر سو جاتا ہے یہاں تک کہ مر جاؤں. پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جاتا ہے کہ اب تو نہ سواری ہے نہ کھانا پینا ہے، تو اب موت ہی موت ہے، مرنے کے لیے سو جائے. پھر جیسے ہی آنکھ کھولے سواری اس کے سامنے موجود ہو، کتنی اسے خوشی ہوگی کہ دوبارہ سے زندگی مل گئی. اس پر وہ توشہ بھی موجود ہو. تو اللہ پاک مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنے سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ توبہ نہایت عظیم عبادت ہے، قرب خدا بندی کا اعلیٰ ذریعہ ہے. اس لیے نفس و شیطان انسان سے اپنی دشمنی ثابت کرتے ہوئے توبہ سے دور رکھتے ہیں، اور بہت سے ہیلے بہانوں وسوسوں سے توبہ سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یوں لوگ توبہ میں تاخیر کر دیتے ہیں، کر لوں گا توبہ، کر لوں گا کر لوں گا. اپنی زندگی ہے نا، اچانک موت آ جاتی ہے. توبہ میں تاخیر کی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں، وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی وجہ گناہوں کے انجام سے غافل رہنا ہے، کہ پتہ نہیں کہ یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں اس کی سزا یہ ہے. یہ ذہن میں ہو تو بندہ فوراً توبہ کر لیتا ہے. بدنگاہی کروں گا آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی، میوزک سنوں گا کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، فلاں گناہ کروں گا اس کی یہ سزا ہوگی. جب انجام ذہن میں ہو تو بندہ پھر توبہ کرنے کی طرف ذہن بنتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکور گناہوں کی سزائیں پڑھے، ان پر غور کرے، اور یہ تصور کرے کہ وہ خود ان سزاؤں سے گزر رہا ہے. اس تصور سے اس کو سوچے کہ اب بدنگاہی تو کر لی، چند لمحوں کی لذت تھی، لیکن اس کے بدلے میں اگر میری آنکھوں میں آگ بھر دی جائے، اس آگ کی کتنی شدید تکلیف ہوگی، آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. اب اس تکلیف کو جب ذہن میں لائے گا تو پھر کہے گا یہ تو تھوڑی سی لذت ہے، اس لذت کی خاطر کیوں میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالوں، کیوں تھوڑی دیر میوزک سن کے انجوائے کرنے کے لیے میں اپنی آخرت کو برباد کروں. اس کے بدلے جب یہ گناہ ہوگا، میرے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، کانوں میں ایک چھوٹا سا کوئی مچھر گھس جائے، کوئی چمٹی گھس جائے تو کیا حال ہو جاتا ہے، اور سیسا پگھلا کے جب ڈالا جائے گا کتنی شدید تکلیف ہوگی. اب یہ سوچ کر ہی وہ کہے گا چھوڑو اس لذت کو جو اتنے بڑے عذاب کا سبب بن رہی ہے. تو اس کا پھر دل جو ہے نا گناہوں کی لذت کا جو وہ غلبہ ہوتا ہے اس طرف سے اس کا ذہن ہٹ جائے گا. اب دوسری وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ کچھ زیادہ ہی گناہوں کی لذت کا غلبہ ہو جاتا ہے بندے کے اوپر، جس وجہ سے بندہ توبہ سے دور ہو جاتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ جب میں چند سالہ زندگی کے مختصر ایام میں
ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں سے محرومی کیسے برداشت کروں گا؟ کہ میں اب دنیا کی لذت مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، تھوڑی دیر کی لذت ہے اور دل نہیں کہہ رہا کہ یہ میں لذت چھوڑ دوں. تو جنت کی تو ہیں ہی لذتیں ہر چیز میں، جنت کی نعمتوں میں تو ہیں ہی ہمیشہ ہمیشہ کی لذتیں، تو میں وہ محروم ہونا اس سے کیسے برداشت کروں گا؟ تو چھوڑو، یہ برداشت کر لو، یہ والی تھوڑی سی لذت کی قربانی دے دو، انشاءاللہ آخرت میں بہت کچھ ملے گا. شراب پینے کو دل کرے تو وہ سوچے کہ دنیا کی یہ شراب ہے، ناپاک شراب ہے، بدمست کر دینے والی ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی لذت چھوڑ دوں، جنت میں ہمیشہ کے لیے وہ شراب طہور پیوں گا. نیز جنت کی لذتوں اور نعمتوں کے متعلق پڑھے سنے اور بار بار سوچے اور مقابلہ کرے، کمپیئر کر کے دیکھے کہ دنیا کی لذتیں عظیم ہیں یا آخرت کی لذتیں عظیم ہیں. نیز اس بات پر غور کرے کہ دنیا کی لذتیں ایک انسان کے لیے عموماً 50-60 سال تک ہوتی ہے، بعض تو اس سے بھی پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ میکسیمم بھی کر لیں، اگر صحت اچھی ہے تو 50-60 سال تک دنیا کی ساری لذتیں ہیں، کھانے پینے کی بھی، ہر چیز کی. جبکہ جنت کی لذتیں کروڑوں اربوں خربوں سال نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے. اب چند سالوں کے لیے بندہ یہ لذت نہیں چھوڑ سکتا، تو اس طرح اپنے آپ کو سمجھائے. تو یہ کہے کہ مجھے ہمیشہ کی لذتیں چھوڑ کر 50-60 سال کی لذتوں میں پڑنا چاہیے، یا 50-60 سال کی لذتوں کو چھوڑ کر خربوں سال یعنی ہمیشہ کی لذتوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے. دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیں کہ کسی کو کہا جائے کہ اگر تم 60,000 روپے لوگے تو اگلے سال تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر اس سال 60,000 روپے چھوڑ دو گے اگلے سال 60 کھرب روپے تمہیں دیے جائیں گے. اب غور کریں گے ہم کیا سودا کریں گے، یعنی خربوں روپے لینے کی کوشش کریں گے تو اپنے نفس سے کہیں گے یہی حال دنیا اور آخرت کی لذتوں کا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تکلف کر کے نیک اعمال اختیار کرے اور رضا الہی کے حصول اور اس کی عظمت کا بار بار سوچے تو نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی. تیسری وجہ موت کو بھول جانا اور طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید. اس کا حل یہ ہے کہ آدمی غور کرے کہ دیر ہی صحیح، ٹھیک ہے اگر بالفرض میں 60-70 سال، چلو 100 سال تک میں زندہ رہ جاتا ہوں، دیر سے ہی صحیح، موت تو پھر بھی آنی ہے. 100 برس تو جہاں میں جی بھی لے، پھر بھی قیامت تک قبر میں پڑا رہے، اور پھر قبر میں پڑے رہنے کے بعد جو اگلا مرحلہ شروع ہوگا. اس طرح اپنے آپ کو سمجھائے کہ میں جتنا بھی پہلی بات ہے کہ میری زندگی کا آخری دن ہے. یہ تصور کرے آج صبح کی ہے تو شام نصیب نہیں ہوگی. شام کا نہ سوچے کہ میری زندگی میں آج شام آئے گی نہیں آئے گی، یہ سمجھے کہ شام نہیں آئے گی، یہ صبح میری زندگی کی آخری صبح ہے، آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے، آج کی یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے. بالفرض شیطان کہے بھی نہیں ابھی ہے زندگی، بڑی زندگی پڑی، کہ چلو بڑی بھی پڑی ہے تو مرنا تو پھر بھی ہے، ہمارا تو خاتمہ ہو ہی جانا ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو سمجھائے کہ موت یقینی ہے، اس لیے میں نے موت کی تیاری کر لی. ہم دن رات دیکھتے سنتے ہیں کہ بچپن میں، جوانی میں ہزاروں انسان مر جاتے ہیں. ایک دن میں بچے وقت پیدا ہوتے ہیں، ایک دن کی عمر ہوتی ہے، مر جاتے ہیں، جوان مر جاتے ہیں، بوڑھے مر جاتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا کہ شاید بڑھاپے میں ہی موت آتی ہے، ہر ایک نے یہی تصور بنایا ہوا ہے، بال سفید ہوں گے تو ہی موت آئے گی. موت اس سے پہلے بھی آ جاتی ہے. یوں ہی راہ چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے اچانک موت آ جاتی ہے. اچانک لوگ بعض کا تو سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، وہی موت آ جاتی ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں جو مسجد میں فوت ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، یا نماز کا انتظار کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے. ایسی اچھی موت ایسے لوگوں کی خوش نصیب ہے. تو کیا معلوم کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے، اگلے چند لمحوں یا چند دنوں میں ہی ہم مر جائیں. جتنا موت کو قریب سمجھیں گے اتنی ہی لمبی امیدیں کم ہو جائیں گی. پھر لمبی پلاننگ نہیں کریں گے کہ میں نے تو ابھی یہ محل بھی بنانا ہے، تو میں نے ابھی فلاں گھر بھی بنانا ہے، اتنے کروڑ کا یہ فلاں گھر بھی بنانا ہے. تو پتہ ہے کہ مر جانا ہے تو پھر کس لیے بنانا ہے؟ جب تھوڑا سا ہے ہی مسافر تھوڑے عرصے کے لیے، تو ٹائم پاس کرو، کرائے پہ گزارا کر لو یا جیسے تیسے ٹائم پاس کرو. آگے جا کے تیاری کریں گے، اگلی قبر کی تیاری کریں گے، جنت میں محلات بنانے کی تیاری کریں گے. چوتھی وجہ رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا، کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے، ہمیں عذاب نہیں دے گا. یہ سوچ کر لوگ توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے. اس دھوکے کا خاتمہ یوں کیا جائے کہ اپنے اس ایمان کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے اور قہار و جبار بھی ہے. اس نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی اسی نے بنائی ہے. وہ اگر رحمت فرماتا ہے تو دوسری طرف غضب کا بھی لوگ شکار ہوتے ہیں. تو میرے پاس کیا ضمانت ہے کہ مجھ پر رحمت ہوگی یا غضب ہوگا؟
نیز اس دھوکے کا یہ بھی حال ہے کہ اپنے نفس کو سمجھائے کہ خدا کے رحیم و کریم ہونے کو ہم سے زیادہ جاننے والے، بلکہ جن کے بتانے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ ہستیاں یعنی انبیاء، صحابہ، اولیاء تو گناہوں سے بہت زیادہ دور رہتے، توبہ کرتے، اللہ سے ڈرتے تھے، ہماری کیا اوقات ہے؟ جو اللہ والے دن رات عبادت میں گزارتے تھے وہ اتنے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے، ہم کس کھاتے میں کہ ہم ان سے زیادہ رحمت الہی کو جانتے ہیں؟ وہ لوگ زیادہ جانتے تھے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، لیکن پھر بھی وہ راتی زاری کر کر روندے، نیند اکھیندی دوندے، فجری اوگ نہار کھاندے، سب تو نیوے ہوندے۔ پانچویں وجہ ہے بری صحبت میں مبتلا ہونا۔ حقیقت یہ ہے توبہ سے محروم رہنے کی بڑی وجہ ہے یہ بری صحبت ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہمت کر کے پہلی فرصت میں بری صحبت جس کے ساتھ بھی چاہے ہم تھوڑی دیر کے لیے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر فوراً چھوڑنا ممکن نہ ہو تو آہستہ آہستہ کم کر دیں، بالآخر ختم کر دیں۔ مثلا پہلے 2 گھنٹے غفلت والی صحبت تھی تو آدھا گھنٹہ کم کرتے جائیں، پہلے زیادہ لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے تو اب کم کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں، مزید اپنی دیگر جائز یا نیک مصروفیات میں اضافہ کر لیں تاکہ بری صحبت کا ٹائم ہی نہ ملے۔ ذکر و اذکار، عبادت کا وقت زیادہ کر دیں۔ چھٹی وجہ ہے گھر، نوکری، کاروبار، معاشرے کی وجہ سے توبہ سے دوری۔ اتنے بزی ہوتے ہیں، زندگی کا سرکل ہے، صبح دفتر چلے جانا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، شام کو واپس آنا ہے، اب تھکے ہارے آئے ہوتے ہیں، ادھر سے دفتر کی ٹینشنیں، کاروبار کی ٹینشنیں، دکانداری کی ٹینشنیں، ادھر سے گھر آتے ہیں، ادھر گھر کی ٹینشنیں، بھائی یہ چاہیے وہ چاہیے، ان کی ڈیمانڈیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یوں بندہ اسی سرکل میں نا، اسی چکر میں ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اسے فرصت ہی نہیں مل رہی ہوتی، کیونکہ سارا دماغ ادھر لگا ہوا ہے۔ توبہ کو کہے کہ بھائی تمہیں توبہ کی پڑی ہے، ہمیں یہ ٹینشنیں ختم نہیں ہو رہی، یہ رہتا ہے، یہ کام رہتا ہے، بچوں نے یہ کہا ہوا ہے، گھر والوں نے یہ کہا ہوا ہے، مہنگائی بڑھ گئی، حالات خراب ہونے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو تم کون سی باتیں کر رہے ہو؟ جیسے سندھ اسمبلی میں جب نماز کی بات کی تو کہتے ہیں نہیں مذہب کی بات یہاں نہ کرو۔ بھائی اسلامی مملکت ہے اور ہمارے ووٹوں سے یہ اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں مذہب کی بات نہ کرو، نماز کی یہاں بات نہ کرو، یہ فلاں کوئی اور موضوع بات کرو، بیٹھ جاؤ، اس کا اسپیکر ہی بند کر دیتے ہیں۔ ایک کوئی اللہ والا اگر اسمبلی میں ایسا نیک آدمی چلا بھی گیا اور وہاں وہ نماز کی بات کر رہا ہے، اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ 15 منٹ نماز کا وقفہ دے دو، 15 منٹ وقفہ دے دو، کہتے ہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں قانون کا حصہ بنا دو، آگے سے مان نہیں رہے، سارے بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، جو اسپیکر سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اور جو باقی ہیں وہ بھی۔ اتنا غصہ آتا ہے ان کو نماز کی بات سن کے کہ کیوں کہہ رہے ہیں نماز کا حصہ بنا دو؟ اب ہمارا اسلامی ملک ہے اور اسمبلی کے اندر نماز کی بات ہو رہی ہے کہ قانون کا حصہ بنا دو، تو مان نہیں رہے۔ سب کو غصہ آ گیا اس بات پہ کہ 15 منٹ نماز کے لیے کیوں نکالے گئے، کیوں قانون بنایا جائے۔ غصہ اتنا شدید آ کے ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اب یہ ہمارے ووٹوں سے بننے والے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جب سارے ہوں گے نا عاشق رسول اسمبلیوں کے اندر یا اکثر ہوں گے تو پھر انشاءاللہ یہ نظام سیدھا ہوگا۔ اور عجیب ان کا وہ ہے کہ جس دن وہ ہمارے ایم پی اے صاحب نہیں گئے اسمبلی میں، اس دن پیچھے سے نماز کا وقفہ ہی نہیں ہوا۔ ویسے دیتے ہیں وہ، ایک جو ہمارے مفتی صاحب ہیں اسمبلی میں قاسم فخری صاحب، وہ ان کے ہوتے ہوئے وقفہ دیتے ہیں، وہ نہیں تھے، پیچھے وقفہ ہی نہیں دیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی میں جب نہ ہوں تو کیوں نماز کا وقفہ ہی نہیں دیتے؟ میری ڈر سے نماز پڑھتے ہو، میری وجہ سے تم قانون کا حصہ بنا دو۔ سب کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو توبہ کرنے کی ایک چھٹی وجہ کاروبار، نوکری، ہمارے معاملات، معاشرے کی وجہ سے، گھر والے بہت سی نیکیوں میں رکاوٹ ہیں، یا نوکری میں نماز داڑھی کی اجازت نہیں ملتی، کاروبار میں اتنے مذہبی لوگوں کو زیادہ لفٹ نہیں ملتی، یا معاشرے میں مذاق اڑایا جاتا ہے، اسمبلی کے اندر تک مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جس انداز میں وہ اسمبلی میں ان سے لگے ہوئے تھے، مولوی صاحب چپ کرو، قاری صاحب چپ کرو۔ اب ایک معزز آدمی ہے، مفتی صاحب ہے، ایک پڑھا لکھا ہے، ہر حوالے سے اس کا مقام ہے دینی دنیاوی حوالے سے، لیکن اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں رہی، کیوں داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس لیے ان کی طرح اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہوئے، قسم کی توہین کر رہے ہیں، علماء کی توہین بڑا شدید عذاب ہے، بعض کا یہ کفر تک لے جاتی ہے۔ تو اسی طرح کاروباری معاملات، مذہبی لوگوں کو زیادہ لفٹ نہیں ملتی، یا معاشرے میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان سب کا حل یہ ہے کہ اولاً تو اللہ کے حکم اور عظمت پر غور کرے کہ خدا کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، یا گھر والوں کے نوکری کاروبار کے معاملے میں غور کرے کہ رازق تو خدا ہے، وہ جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، تو مخلوق سے کیا ڈرنا۔ معاشرے کا مسئلہ ہو تو سوچے کہ اس معاشرے نے نہ تو قبر میں کام آنا ہے نہ قیامت میں، تو اس کا کیا لحاظ کرنا۔ پلیز معاشرے تو نبیوں ولیوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے، لہٰذا اس ملامت کی ہرگز پرواہ نہ کرے، مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے۔
ہم نے سنتوں پہ عمل کرنا ہے. وہ داڑھی رکھنے کا مذاق اڑاتا ہے تو رکھنی ہے, اڑاتے رہے مذاق. توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر, خوف, حیا یا خوشنودی کی وجہ سے ماضی کے گناہ پر شرمندہ ہو, حال میں اس گناہ کو فوری چھوڑ دے, مستقبل میں وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. یہ توبہ کی بنیادی شرائط ہے جو ہر قسم کے گناہوں کی توبہ میں ضروری ہیں. البتہ آگے پھر مزید احکام ہیں. مثلا توبہ کے لیے صرف یہی 3 چیزیں وہاں کافی ہیں جہاں صرف اللہ کا حق ضائع کیا اور اس کی کوئی تلافی نہ بنتی ہو, جیسے شراب پینا وغیرہ. لیکن اگر اللہ کے حقوق ضائع کرنے کی وہ صورت ہے جس میں تلافی بھی ہوتی ہے, جیسے نماز, یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن نماز کی جب توبہ کرے گا تو نماز قضا بھی کرے گا. روزے اگر چھوڑے ہیں تو روزے قضا بھی کرے گا, توبہ بھی کرے گا. زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ سے توبہ بھی کرے گا نہ دینے کی, اور دیر کرنے کے ساتھ زکوٰۃ دے گا بھی, یہ اس کی تلافی ہے. تو پھر سابقہ تینوں چیزوں کے ساتھ یہ تلافی بھی شامل ہو جائے گی. بصورت قضا یا ادا کا جو بھی حکم ہو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. مثلا چھوٹی ہوئی نمازوں روزوں کی قضا, چھوڑی ہوئی زکوٰۃ ادا کرنا. اور اگر توبہ ان گناہوں پر تھی کہ جن کا تعلق بندوں سے بھی ہے, تو اگر وہ توبہ مال میں ظلم کے متعلق ہے تو جس کا جو مال لیا ہے اسے واپس کرے. جن صورتوں میں مال کسی فقیر کو دینے کا حکم ہے وہاں اس مال کو کسی فقیر کو دے دے. اور اگر گناہ کا تعلق لوگوں کی دل آزاری سے ہے, آبرو ریزی کے ساتھ ہے, تو اس سے صاحب حق سے معافی مانگے. بہرحال اس میں کافی تفصیل ہے. اس کے لیے توبہ کی روایات اور حکایت ایک کتاب ہے, اس کے اندر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, کافی مواد اس سے مل جائے گا. تو توبہ کی قبولیت کیسے ممکن اور مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ ایک عالم صاحب سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کیسے پتہ چلے؟ فرمایا اس میں یقینی حکم تو نہیں دیا جا سکتا, البتہ قبولیت کی کچھ علامتیں, کچھ علامات ہیں قبولیت کی, جیسے وہ یہ حالت و کیفیت دیکھے کہ اس کا نفس گناہوں سے بچا ہوا ہے یا نہیں, اس کے دل سے فخریہ قسم کی خوشی غائب ہے اور دل میں خدا کی یاد موجود ہے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو اور فاسقوں سے دوری اختیار کر لے. پھر تھوڑی دنیا کو بھی بہت سمجھے کہ یہی کافی مجھے, تھوڑی مال پہ بھی قناعت کر لے, جبکہ آخرت کے بہت عمل کو بھی تھوڑا سمجھے, تھوڑی دنیا کو بھی بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو بھی تھوڑا سمجھے, کہ دن رات بھی عبادت کر رہا ہے تو پھر بھی کہے میں نے تو کچھ نہیں کیا, بہت تھوڑا کیا. دن رات ذکر و اذکار کر رہا ہے پھر بھی کہے میں نے تھوڑا سا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اور دنیا میں اگر تھوڑا سا بھی مل گئی ہے کہے بہت زیادہ مل گئے, بہت زیادہ. دنیا کے تھوڑے کو بھی بہت سمجھے, آخرت کے تھوڑے زیادہ کو بھی تھوڑا سمجھے. اپنے دل کو دیکھے کہ خدا کے لازم مقرر کردہ احکام کی بجاوری میں مشغول ہے یا نہیں ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا, فکر آخرت میں مشغول رہنے والا, اپنے ماضی کے گناہوں پر ہمیشہ غمگین اور شرمندہ رہنے والا بن جائے. یہ سب توبہ کے مقبول ہونے کی علامات ہیں. کہ بندہ ہر وقت ٹینشن میں, کیوں ٹینشن میں؟ کہ میں نے بچپن میں گناہ کیا تھا, میں نے ماضی میں گناہ. کئی بزرگوں کے یہ گزرا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے ایک گناہ کو یاد کر کر کے پریشان رہتے تھے, کہ حالانکہ بچپن میں گناہ اس کا حساب کتاب نہیں ہے, وہ معصوم نہیں ہے بچپن کے گناہ, لیکن پھر بھی اللہ کے اولیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے کہ بچپن میں گناہ ہو گیا, ساری زندگی اسی گناہ کو یاد کر کر کے, کہ ٹھیک ہے سزا نہیں ملنی, میں نابالغ تھا اس ٹائم, لیکن میں نے گناہ تو کیا, میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی, بس یہی سوچ کے ساری زندگی ٹینشن میں گزار دیتے ہیں. تو یہ بھی توبہ کی علامات میں سے ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے پریشانی میں ہی زندگی ساری گزار دے, اسی گناہ کو یاد کرتے. آخرت اچھی ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ 50-60 سال کی 70 سال کی زندگی اگر پریشانی میں رہے, اور پریشانی یہی ہو قبر آخرت کی, دنیا کی پریشانی نہ ہو, مال تھوڑا ہے, حالات خراب ہیں, تو یہ سہولت نہیں ہے, تو یہ سہولت نہیں ہے, وہ پریشانیاں سب نے لگائی ہوتی ہیں, لیکن جو اصل پریشانی ہے آخرت والی وہ لگی ہو, یہ دنیا کی پریشانیاں نہ ہو. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.